السلام علیکم۔ تحریک بقائے اردو کے پیج سے راشد الحق آپ سے مخاطب ہوں۔ عرفان صاحب بہت شکریہ، آداب آپ کا بھی، آپ کا انتظار تھا، بہت جلدی سارا کام مینیج کرنا پڑا۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تحریک بقائے اردو کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے اس برقی صفحے پر مجھ ناچیز کو بلایا ہے۔ اگر تعارف کی بات کی جائے تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اردو ادب کا، نام راشد الحق، تعلیم پی ایچ ڈی جامعہ کراچی سے ابھی کر رہا ہوں حال ہی میں، جگہ پاکستان کا صوبہ پنجاب۔ ادبی مراکز لاہور کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ڈیرہ غازی خان ایک دور افتادہ خطہ ہونے کے باوجود ادب کے لحاظ سے اپنی پہچان آپ ہے۔ اگر اس میں شعراء کرام کے نام لیے جائیں تو ان میں محسن نقوی صاحب کا نام سیر فہرست ہے، جو ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے تھے اور اردو ادب کی ایک پہچان ہے۔ ان کے علاوہ شفقت کاظمی، طاہر توسوی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو پورا پاکستان بلکہ ہندوستان جانتا ہے۔ ان کی ادبی خدمات اتنی ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جدید شعراء میں آج کل آپ لوگ تہذیب حافظ صاحب کا نام سن رہے ہوں گے، تو تہذیب حافظ صاحب کا تعلق بھی میرے علاقے ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ اس کے علاوہ میں سب سے اہم بات، ڈیرہ غازی خان الف کے ساتھ نہیں ہے کے ساتھ، عرفان عارف صاحب بہت شکریہ، ڈیرہ غازی خان۔ اس کے علاوہ میں اگر ماضی میں بات کروں تو آپ کے ہندوستان میں موجود شخصیت وفات پا چکی ہیں، فکر توسوی صاحب کا نام، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان کے ڈویژن تحصیل کونسا شریف سے تھا، اور وہ سن 1955 کے قریب یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ فکر توسوی، چھٹا دریا ان کی اہم کتاب ہے، اور بھی ان کی 6-7 کتابیں ریختہ پر پڑھنے کو ملتی ہیں، پاکستان میں تو موجود نہیں ہیں کہ ان کو پڑھا جائے یا ان کو دیکھا جائے۔ تحریک بقائے اردو کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی۔ تحریک میں کتنے لوگ شامل تھے فرسٹ آف آل، پہلے تو اس میں مجھے جہاں تک معلومات ملی ہیں ان میں سید فاروق شاہ صاحب سرپرست، صدر عرفان عارف صاحب اور ذاکر ملک بھیلسی صاحب کا نام قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو لوگ اس وقت ہمارے پیج پر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم لشاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، عرفان عارف صاحب آپ کو بھی آداب، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بالکل آپ کا پیغام محبت ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہم قدم چل رہے ہیں۔ محمد اسد صاحب وعلیکم السلام۔ عرفان عارف صاحب نے پھر لکھا ہے کہ ڈیرہ غازی خان، اس میں ہے نہیں آتی اور الف کس جگہ پہ ہے آتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ جگہ کا معنی میں آتا ہے، رہائش کے معنی میں آتا ہے۔ سید سلیم بخاری صاحب خوش آمدید، آپ کو بھی ہم کہتے ہیں، ہمارے پیج پر آنے کا بہت شکریہ۔ سید سہیل عباس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ عاصم لشاری صاحب خوش آمدید۔
خورشید بسمل صاحب اہلا و سہلا مرحبا. آپ کو بھی سر میں نے کل آپ کا پروگرام سنا, بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے. آپ قابل احترام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے لیے اور انتہائی مؤدب ہیں. آپ نے ہمارے لیے اردو ادب میں بے شاہ خزانہ نعت گوئی میں بھی چھوڑا, دوسرے تحقیق تراجم میں بھی آپ کا کام ہے. میں بات کر رہا تھا تحریک بقائے اردو کی. تحریک بقائے اردو نے اپنا منشور جاری کیا. میرے خیال میں یہ ترقی پسند تحریک کے بعد کوئی ایسی تحریک ہوگی جس نے باضابطہ طور پہ اپنا منشور واضح کیا. ان کے 21 مقاصد ہیں جن پر یہ لوگ عمل پیرا ہیں. جموں کشمیر کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ تحریک نے جنم لیا اور آج وہ تحریک چل رہی ہے. عرفان عارف صاحب نے مجھے ٹیلی فونک جو بات ہوئی ان سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی, سگنل کا مسئلہ تھا اس لیے میں ان سے زیادہ دیر تو بات نہ کر سکا, لیکن انہوں نے جہاں تک مجھے گائیڈنس دی, معلومات دی, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے انتہائی جو ہے نا مفید مشوروں سے نوازا, ان کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ جموں کشمیر کے ایک چھوٹے سے گھر میں سے تحریک اٹھی اور آج یہ تحریک ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کے فالوورز ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ہندوستان, پاکستان, کیا کینیڈا سے بھی ان لوگوں نے شامل ہو رہے ہیں, انگلینڈ سے بھی شامل ہو رہے ہیں. یہ خوشی کی بات ہے کہ تحریک بقائے اردو میں ہم لوگ آج اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ضمیر مرزا صاحب کا نام تحریک بقائے اردو میں بانیوں میں شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ خورشید احمد سانترا صاحب بھی ہیں, ان کا نام بھی قابل احترام ہے. میں اپنے تھوڑا سا عنوان کی طرف آتا ہوں کہ اپنا عنوان تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کر لیا جائے. ایک بات ذہن میں رہے کہ میں تحریک بقائے اردو کے پیج سے براہ راست بیٹھا ہوں, تو میرا مقصد, میرا مدعا اردو کی تحریک بقا کے حوالے سے ہی ہوگا. دور حاضر میں مقام اردو, جنرل معنوں میں دیکھا جائے تو دور حاضر میں کچھ اور بھی معنی ہیں کہ دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, اس میں اردو کی کیا وقت ہے, کیا اہمیت ہے, کیا نہیں ہے, وہ ایک طرف ہے. لیکن اگر میں تحریک بقائے اردو کے پیج سے بیٹھ کر یہ بات کروں تو اس پہ میں اپنی ڈسکس اور اپنا مدعا پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کا تعاون ساتھ رہے گا. موجودہ دور میں اس کی کیا حالت ہے؟ ہم اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اردو زبان کی عمر اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. کم ہی عرصہ ہوا ہے اس کو کہ یہ ترقی کے منازل ابھی طے کر رہی ہے اور طے جا رہی ہے ابھی. لیکن اس کا ماضی اتنا شاندار تھا, ماضی اس کا بہت ہی شاندار رہا ہے. اس میں تہذیب, ثقافت, ورثہ, لفظوں کا بنار, سنگار سب کچھ موجود تھا. لیکن ہمیں آج موجودہ دور میں اگر اردو کا مقام متعین کرنا ہے, دیکھنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ماضی کو دیکھنا ہوگا, ماضی کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں موجودہ دور کے حساب سے. اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اردو بقائے اردو کے پیج سے یہ جو زبان ہے وہ ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے یا ابھی ترقی پذیر ہے. ابھی ترقی پذیر ہے تو وہ کتنے منازل طے کر رہی ہے, کہاں تک اس کو مسئلے مسائل ہیں ترقی پذیر کے حوالے سے. میں نے چند ادیبوں سے مشورہ کیا, دیکھا, ملے, ان سے گفتگو ہوئی. انہوں نے اردو زبان کو ترقی پذیر ہی زبان کہا ہے. یہ زبان مسلسل اپنی جد و جہد میں ہے کہ یہ بقا اس کو حاصل ہو سکے, اس کا مستقبل محفوظ ہو, اور یہ اپنی جد و جہد میں سرگرم ہے کہ اس کو سرکاری سطح پر کوئی مقام و مرتبہ ملا جائے. یہاں پہ میں ایک چیز پیش بتانا چاہتا ہوں کہ اردو بقائے اردو کے حوالے سے کوئی زبان کی بقا اس وقت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے جب ہم اس زبان کو
وسیلہ روزگار سے جوڑ دیتے ہیں۔ وسیلہ روزگار اگر ہماری زبان سے منسلک ہو جائے، اردو زبان سے منسلک ہو جائے، تو اس کا فائدہ، اس کی بقا ہر دور میں مسلم ہو جائے گی اور ہم اس کو ترقی کے منازل پر ڈال دیں گے۔ ہمارا لٹریچر، ہمارا اسلامی ثقافت ہو، کوئی بھی معلومات ہو، اردو ادب میں سب سے زیادہ اسلامی معلومات کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ اسلامی معلومات کو اردو ادب نے بہت زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ روٹی روزی اگر وسیلہ معاش ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ ہمیں ایسے اقدام اٹھانے چاہیے کہ جن سے اردو ادب کو وسیلہ روزگار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ایک اور بات، عملی زندگی کی بات کرتے ہیں ہم، کہ عملی زندگی میں ہم اردو کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ گھر، کاروبار، دکان، مارکیٹس، بازار کو دیکھیں کہ ہم اردو کے ساتھ کتنا رویہ رکھتے ہیں، اردو کو کہاں تک اہمیت دے رہے ہیں۔ بقائے اردو نے جہاں تک کام کیا ہے، انہوں نے تو چوک چوراہوں، دکانوں اور دفاتر کے نام پلیٹس تک بھی اردو میں تبدیل کر کے دیے ہیں لوگوں کو، اور جہاں پہ کہیں مشہور چوک کا نام تھا اس کو بھی اردو میں کنورٹ کیا ہے، لکھا ہے، خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، اردو ادب کا تہذیب جو ہماری ہے، کیا وہ اس کی قدردانی کر رہی ہے؟ جو جس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کی قدردانی ہماری تہذیب کر رہی ہے؟ یہاں پہ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ اختر شاہ نواز صاحب، شاہ جہاں صاحب ہیں ہندوستان کے، ان کا یہ شعر ہے کہ ابھی تک ہماری اردو اگر بقا کی جانب ہے تو کچھ لوگ اس کو بول رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں، ہماری تہذیب میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو ان کا کوئی جو ہے نا نشان نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دفاتر میں، اپنے مارکیٹس، بازار میں اردو زبان کی ترویج کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں یا اس کو بول رہے ہوں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں موجود مائیں بہنیں اردو کی بقا کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، کام کر سکتی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ اس طرح کام نہیں کر رہی۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ وہ بچوں کو اردو زبان نہیں سکھا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کے اثرات اتنے پڑ رہے ہیں کہ ہم مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اردو ادب میں دیکھا جائے تو اردو واحد زبان ہے جس نے آپ کو ایک تمیز دی ہے، ایک تہذیب دی ہے۔ بالکل آپ کا جو ہے نا، میں متوسط دیکھ رہا ہوں خورشید صاحب، خوش آمدید، آپ کے دلوں کے طاقت نصیر احمد صاحب ہیں، آپ کا استقبال ہے دل کی گہرائیوں سے، خوش آمدید۔ سید سہیل عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پھول خان، ہمارے معاشرے میں کمی ہے، اپنی اولاد کو اردو سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی چیز ہے، ہماری تہذیب اس میں سب سے زیادہ کار فرما ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب سے دوری حاصل کر لی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اب بچوں کو اردو نہیں، انگریزی سکھا رہی ہوتے ہیں۔ مہمان گھر میں آئے تو السلام علیکم کی جگہ پہ اس کو گڈ وشز، انگریزی کے الفاظات، ایسے الفاظات، القابات یاد کرائے جاتے ہیں، اور اس میں ذہنی غلامی کا ایک تصور پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہندوستان سے انگریز چلا گیا، لیکن اپنی تہذیب کے اثرات ہم لوگوں پہ آج تک وہ مسلط کر گیا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم اس تہذیب کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اردو اپنی تہذیب کے طور پہ اپنانا ہوگی۔ مائیں بہنیں گڈ مارننگ کی جگہ پہ ایسے القابات، اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے، اب دیکھیں صیغہ، ضمائر، اردو ادب نے آپ کو بزرگ کے لیے آپ، میں، تو، تم، لیکن اردو نے صرف آپ کو یو دیا ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بزرگ ہو، کوئی تو آپ کو پاس صرف یو کا لفظ ہے اس میں۔ لیکن اردو میں آپ بزرگ کے لیے علیحدہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ، محترم، جناب، ایسے الفاظات موجود ہیں کہ یہ اردو کی شان ہے، اردو کا مان ہے، جو ہمیں
آج اپنی تہذیب میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کو اپنانا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے، کس طرح ان کو بقا کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنی اولاد کے اولاد سے دور رکھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی خود صاحب، میں بھی اسی بات سے آپ اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہے نا ہماری اولاد نے ہمارے وہ جو ہے نا ان کو بقا کی طرف سے دور رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے، اگر ہم مان لیں کہ تہذیب اردو زبان کی بقا ہے، اگر تہذیب اردو زبان کی بقا ہے، کیا ہم اپنی تہذیب، ہماری تہذیب کہاں کھڑی ہے؟ ہم اس کی ترویج کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے لوگ اس کے ساتھ کتنا انس کرتے ہیں تہذیب کے ساتھ؟ تہذیب کیونکہ محافظ ہوتی ہے، ہمارے وراثتوں کی محافظ ہے تہذیب۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تہذیب مٹتی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل عام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اردو سکھا کر، اپنے بچوں کو اردو سے آشنائی نہ دے کر اس کا ہم گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اب اگر مغربی تہذیب کی بات کی جائے، مغربی تہذیب کے دل دادا ہم تو پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مغربی تہذیب نے تو ہمیں اردو سے بیزار کیا ہے، اردو سے دور کیا ہے کہ ہم اس کی بات تک نہیں سنتے۔ اگر مغربی تہذیب ہمارے ہاں مسلط نہ ہوتی تو آج ہندوستان اور پاکستان میں قومی زبان جو ہماری ہے، قومی زبان پاکستان کی اردو سن 1973 کے آئین کے مطابق سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، اور ہندوستان کے 8ویں شیڈول 1952 رول کے تحت جو ریاستیں جس زبان کی ہوں گی اسی زبان میں ان کو سرکاری درجہ دیا جائے گا۔ کچھ ریاستوں نے اس پہ عمل درآمد کر دیا ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے عمل درآمد کیا ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں تو کام ہو رہا ہے کسی نہ کسی حد پہ۔ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے مقابلہ جاتی امتحانات کی بات کی جائے، پی پی ایس پبلک سروس کمیشن کی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی، تو ہم اپنی اردو کو لازمی سبجیکٹ یا اردو کے حساب سے نہیں دیکھتے، وہاں پہ بھی ہمیں انگریزی کی بھرمار ملتی ہے۔ وہی بات اس طرف جوڑ دیتی ہے کہ وسیلہ روزگار سے ہم اگر جوڑ دیں اردو کو تو اردو ترقی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اس کے مقام و مرتبے سے آشنا نہیں ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے مغربی تہذیب کے دل دادا پینٹ کوٹ لگائے، ٹائی لگائے، دفاتر میں بیٹھے انگریزی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ بات انگریزی جھاڑنے کی نہیں ہے، ایک انگلش کا مقولہ ہے جو عام طور پر وہاں پہ بھی بولا جاتا ہے کہ جو ہے نا، انگلش از اے لینگویج ناٹ اے میئر آف انٹیلیجنس۔ زبان انگریزی کوئی ذہنی عقل یا جو ہے نا اس کا پیمانہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ بڑے آدمی بن سکتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، نہیں۔ اگر آج بھی اردو کو نافذ العمل کر دیا جائے تو ہر جگہ پہ اس کا اطلاق کر دیا جائے تو یہی زبان ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ لیکن حکومتی سطح پہ کہیں پہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ملکی سطح پہ بھی کہیں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ جس کا مقام و مرتبہ متعین کیا جا رہا ہو۔ اردو کے ساتھ ہم نے تہذیب کو تو جوڑ دیا، جہاں تک بھی ہوا ہے ہم نے اس کو تہذیب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن جو افسران بالا ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اس طرح کام نہیں کروا رہے ہم سے جس طرح اردو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ایک اور چیز اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اردو زبان کو سیکولر زبان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سیکولر زبان، اردو سیکولر زبان نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں دو چار دینا چاہوں گا۔ آپ اردو زبان کو دیکھیں تو وہ مذہبی زبان یا مسلمانوں کی زبان کے طور پر ہندوستان اور پاکستان میں جانی اور پہچانی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنے
ہندی بولنے والے لوگ اور ہندی علماء کرام اپنی ابلاغ کو، اپنی پیغام کو پہنچانے کے لیے محمد شاہد پٹھان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں بابا اردو تو نہیں بن سکتا، لیکن آپ کی دعائیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، آپ کے پاس ہوں، اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ آپ نے اتنا مجھے نام دے دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں بات کر رہا تھا بقا کے حوالے سے، اس کی سیکولر زبان کے حوالے سے۔ سیکولر زبان ہمارے لیے مذاہب کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اب عربی ہے، پہلے عربی عرب میں تھی، تو وہاں پہ جو ہندو تھے، غیر مسلم لوگ تھے، وہ بھی عربی زبان بولتے تھے۔ ہم نے ان کو تو کبھی کچھ نہیں کہا کہ آپ عربی بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں کہ اردو بولنے والے یہ مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس طرح کوئی اثر نہیں ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ ایک ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو۔ اگر وہ اپنی زبان میں اردو میں بات کر رہا ہے تو وہ سیکولر نہیں ہے، کیونکہ اردو ایک عالمگیریت ہے، اردو ایک علاقہ یا جگہ کا نام نہیں ہے، کسی خاص قوم یا مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اردو کو مذہب اور قوم سے علیحدہ کرنا ہوگا، ہمیں اس سے دور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اردو کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی رپورٹ دیکھیں۔ اقوام متحدہ نے اردو زبان کو دنیا کی تیسری بڑی زبان قرار دیا ہے۔ اردو زبان کو دنیا کی تیسری بڑی زبان قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ایک مہتاب صاحب ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، ان کا شعر ہے: مہتاب حقیقت سے آگاہ کرو ان کو، مہتاب حقیقت سے آگاہ کرو ان کو، جو لوگ نہیں سمجھے اردو کا مقام اب تک۔ اردو کا مقام جو لوگ ابھی تک بھی نہیں سمجھ رہے، تو ان کو بتا دو کہ یہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، ہمیں اس کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمیں مان لینا چاہیے، تمام عہدیداران حکومت وقت کو بھی، کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینا چاہیے، اور تحریک بقائے اردو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اردو کو ہم نے ایک پہچان دینی ہے، اور اس کے الفاظ، معانی، مطالب کو بچانا ہے جہاں تک ممکن ہو سکا۔ ہم اس کو بچائیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم نے اس کو بچانا ہے۔ اردو کو درپیش آج کل جو مسائل ہیں جن میں مغربی اثرات تھے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو ہم نے سنا ہے، لیکن سب سے اہم مسئلے کی طرف میں اب آنا چاہتا ہوں: رسم الخط۔ رسم الخط اردو کا نستعلیق، ہندی کا دیوناگری، عربی کا عربی، یعنی کہ فارسی زبان کو دیکھیں، اس کا اپنا رسم الخط ہے۔ جب ہم لفظوں کی پہچان، الفاظ اور حروف کی پہچان اور ان کی افادیت اسی چیز میں ہے کہ ہم اس کو اسی طرح لکھیں جس طرح اس کا خط ہے، جس طرح اس کو پہلے کے دور میں ماضی میں لکھا گیا۔ لیکن یہاں پہ رسم الخط کی جگہ رومن اردو آ رہی ہے۔ رومن اردو ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب۔ جب بھی کہیں بات ہوتی ہے کہ آپ نے رومن اردو میں لکھ دیا ہے، بھائی آپ نے کیوں لکھا ہے، تو جواب آتا ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں تھا، ہمارے پاس اردو لکھنے کی وہ سہولیات نہیں تھیں۔ مان لیتے ہیں آپ کیا سہولیات نہیں تھیں، آپ نے اردو کو ایک لکھنا چاہ رہے تھے، نہیں لکھا۔ لیکن اس حوالے سے تحریک بقائے اردو نے جو کام کیا، وہ سکولوں میں جا کر سافٹ ویئر انسٹال کر کے دیے کمپیوٹرز میں مفت میں۔ یہ تحریک بقائے اردو کے لوگوں کا جذبہ ہے جنہوں نے یہ کام کیے۔ اب رومن، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ رومن ہماری زبان کو جتنا نقصان پہنچا رہی ہے، شاید کوئی زبان پہنچا رہی ہے۔ کسی اور زبان سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہمیں رومن سے خطرہ ہے۔ کیرلا میں بہت لوگ اب اردو پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ شبنم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد شاہد پٹھان صاحب، واہ، آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ بھی اپنا نام
اردو میں لکھیں. اب میں جہاں تک کوشش کر رہا ہوں، فیس بک پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرا نام راشد خان کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ رومن میں لکھا ہوا ہے. میں نے بارہا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اردو میں نہیں لکھا جا رہا. ایک مجبوری بن چکا ہے میرے لیے. اب میں اسی نام کے ساتھ زندہ ہوں، کام کر رہا ہوں. میں ہر مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں کہ نام اردو میں لکھ لوں لیکن نہیں لکھا جا رہا. کیا کروں، مجبوری ہے. اب اسی نام سے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل زبان کی روح کی اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب یہی چیزیں ہے ہی. اب دیکھیں جس طرح انہوں نے لکھا ہے زبان روح کی اسکرپٹ ہے، کی اسکرپٹ ہے، یہی اسکرپٹ ہے. اب رومن میں کوئی اصول نہیں ہے. آپ رومن لکھ رہے ہیں، رومن کا کوئی اصول نہیں ہے. اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو APP آپ کس طرح لکھنا ہے اور یہ کس طرح لکھنا ہے. رومن لکھنے کے لیے کوئی طریقہ کار، اگر آپ کے تبصرہ میں کوئی بندہ رومن تبصرہ لکھ دے تو آپ کو لامحالہ طور پہ فون کر کے پتہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی جان آپ نے جو رومن میں لکھا ہے یہ اس کے بعد آپ نے کیا لکھا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. اب رومن ہماری اردو کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کو جہاں تک ہو سکے ممکن اطوار پہ روکا جائے. اب تحریک بقائے اردو نے کیا کیا ہے اس کے حوالے سے، انہوں نے مفت میں سافٹ ویئر دیے اور جموں کشمیر میں انہوں نے اونچ میں سرکاری سطح پر جو مراسلات جاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ اردو کے مراسلوں کو بھی جاری کروانا شروع کر دیا. اسی طرح جو انگلش میں یا کشمیری زبان میں یا ہندی زبان میں جو مراسلہ جاری ہوگا اس کے ساتھ وہ اردو میں بھی لازماً طور پہ جاری ہوگا. اب کل پرسوں ایک بھائی صاحب بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے اسی پروگرام میں کہیں پہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاں پہ اردو لکھی ہے اس کے نیچے اگر رومن میں لکھ دیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی. ہم اس کی اجازت اردو ادب کے لکھنے والوں اور چاہنے والوں کو ریکویسٹ بھی کریں گے اور کہیں گے کہ کبھی بھی رومن اردو کا استعمال نہ کریں. جہاں تک مجھے سننے میں آ رہا ہے یا میری معلومات ہیں، شاید میں غلط ہوں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اساتذہ کرام کو اب ہائر کیا جا رہا ہے، اساتذہ کرام کو اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جذبہ، ان کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے رومن میں پڑھانا ہے بچوں کو، رومن اردو میں، تاکہ اردو جو ہم لکھ رہے ہیں رسم الخط ہمارا نستعلیق اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے اور اس کی بقا ختم کر دیں گے. لیکن تحریک بقائے اردو کے تمام عہدیداران اس کے ساتھ ہیں اور یہ شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کام کرتے رہیں گے اور یہ کام چلتا رہے گا. اب رسم الخط نے ہمیں جہاں پر مار دی وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولیات جہاں پہ ہیں، ویب سائٹس اب دیکھیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو لامحالہ طور پہ اگر رومن میں لکھ دی جائیں تو وہ آپ کو مل جاتی ہیں، اگر آپ اردو میں لکھیں تو وہ بامشکل سے تلاش ہوتی ہے. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی بقا کے لیے اردو کو ہی اڈاپٹ کریں، رومن کو چھوڑ دیں. اب یہ جو میڈیا پہ بیٹھے اینکر حضرات میری طرح کم علم ہوتے ہیں اور یہ جو اردو بول رہے ہوتے ہیں اس کے تلفظ کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. میں تو یہاں تک قائل ہوں کہ اگر کوئی اینکر یا ڈرامہ میں کام کرنے والا ایکٹر، اداکار جس کو کہتے ہیں، اداکار اگر کوئی ڈرامے میں کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اردو لینگویج کورس کرانا چاہیے جو ہماری تہذیب کو عکاسی دے رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں تو بچوں کے لیے یوٹیوب پہ کارٹون ہوتے ہیں، شیوا جو ہے نا، کوئی کارٹون دوسرے ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو انگریزی میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. کیا ہم اردو ادب والے اپنے بچوں کو ایسے اسکرپٹ یا ایسی جو ہے نا کارٹون کی ویڈیوز نہیں دکھا سکتے جن میں اسلامی تہذیب، ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ ہو اور اردو کے ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ موجود ہو جو ان کو اردو کی طرف راغب کرے، اردو کی طرف لے کر آئے. سب سے بڑا مسئلہ جب بچہ گھر میں اردو نہیں بول رہا تو بازار میں نہیں بولے گا، بازار میں نہیں بول رہا تو لامحالہ طور پر جب اسکول میں جائے گا، اسکول کی اسٹیج پہ جائے گا تو وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا اس کا. لیکن اسکول والے نے جو حال کیا ہوا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جہاں تک اردو کو معیار دیا ہوا ہے،
اب ہم نے اسکول کو کہاں کن طبقات میں تقسیم کر دیا. اب دیکھیں ایک گورنمنٹ لیول کے اسکولز ہیں, پرائمری لیولس پہ اسکول ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اردو اور مادری زبان میں تعلیم دے رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے اسکول ہیں جو ہائی اسٹینڈرڈ اسکول ہیں, اعلیٰ طبقاتی, ہم نے اردو کو بھی اعلیٰ طبقاتی طور پہ طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے. جو اردو بولتا ہے وہ کم طبقے کے لوگ ہیں, یعنی کہ کم مطلب عام سے لوگ سمجھے, میری طرح آپ کی طرح جو لوگ ہیں جو اردو بولے بازار میں جا کے اس کو کم سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر انگلش میں بات کرے گا, یا انگلش میں نہیں, چلو گلابی اردو جس کو میں کہہ لوں, گلابی اردو میں بات کرے گا, یعنی کہ مکس اردو کا جو مکسچر بنائے گا اس کا گڑمٹ کر کے انگلش اردو ہی کے الفاظ مکس کر کے بات کرے گا, تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا قابل احترام ہوگا, پڑھا لکھا بھی ہوگا. اگر یہی حال اب دفاتر میں ہے, اگر آپ دفاتر میں جا کے کسی کو السلام علیکم کہیں اور سر آداب سے کہیں کیا صورت حال ہے, اس کا اپنے مسئلہ بیان کریں, تو وہ سمجھتا ہے شاید کوئی عام سا آدمی ہے. اگر آپ اپنا وہی مسئلہ اس صاحب کو انگریزی میں سنائیں تو وہ آپ کو زیادہ پریفرنس دے گا, آپ کو زیادہ وہ دے گا, اہمیت دے گا اور آپ کا مسئلہ سنے گا. لیکن یہ آپ کی غلامی نہیں ہے, یہ وہاں پہ بیٹھے افسر کی غلامی ہے کہ وہ مغربی اثرات سے اتنا ہو چکا ہے کہ وہ کہیں پہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے. اب وہ صرف انگریزی ہی سننا اور بولنا پسند کرتا ہے. تو اس کی تحریک بقائے اردو اس حوالے سے کام کر رہی ہے. آپ لوگ تعاون میں رہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تنجرید سنگھ راول, رومن اردو کو ختم کر دے گی. نہیں, بالکل نہیں, یہ ناممکن ہے کہ رومن اردو ہماری اردو کو ختم کر دے, کیونکہ ایسے الفاظ, ایسے تلفظ ہے جو آپ رومن میں نہیں لکھ سکتے. آپ باقی سب خط میں لکھ سکتے ہیں, لیکن رومن میں آپ کو لکھنے میں مسئلہ پیش آئے گا. تو آپ رومن کو حرف آخر نہ سمجھیں کہ یہ رومن اردو ہی بن جائے گی اور اردو کی زبان دیکھیں, اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا. اب اسکرپٹ ہے تو زبان ہے, اسکرپٹ ختم تو زبان ختم. بالکل آپ کی بات, یہ بھی اسکرپٹ کی بات تو ٹھیک ہے. اب زبان اب ہماری زبان ترقی پذیر حالت میں موجود ہے, کیونکہ یہ اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. اور جو چیز جنگ لڑ رہی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ختم تب ہوگی جب وہ اپنی بقا کی جنگ چھوڑ دے گی, بقا کی جنگ ختم کر دے گی, لڑنا بند کر دے گی, تو اس کو ختم ہونا ہے. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اردو زبان کی لذت کی وجہ سے غیر مسلم میں اردو کا رجحان بڑھ رہا ہے. بالکل میں یہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ سیکولر زبان نہیں ہے, اس کو علاقہ, مذہب, قوم کے ساتھ منسلک نہیں کیا جانا چاہیے. یہ اردو ہماری پہچان ہے, ہماری تہذیب ہے, ہماری ثقافت ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. بے شک اسلامی ثقافت میں اس کے زیادہ موجود ہیں, خزانہ بہت زیادہ ہے. اب میں اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس سائڈ پہ آنا چاہوں گا. میں لائیو موجود ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے. کوئی ایک شخص مجھے بتا دے کہ میں موجود ہوں. کیونکہ مجھے یہاں پہ شو نہیں ہو رہا, کال آنے کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. اگر اردو ادب کے پیج پر موجود ہیں تو مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ میں لائیو موجود ہوں یا آپ سے رابطہ میرا منقطع ہو چکا ہے. چلو کوئی بات نہیں, میرے خیال میں میں موجود ہوں, آپ لوگوں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب اردو کی بقا کے لیے جو تجاویز ہیں, ایک تجاویز جو ہے یہ قومی زبان کا درجہ دیا جائے اردو کو, قومی زبان پہ اس کو قومی زبان کی سطح پر لے کر آیا جائے. دوسری بات ہے جو اسکولوں میں ہم نے طبقاتی کشمکش پیدا کی ہوئی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں زیادہ فیسوں کے ساتھ وہ یہ لکھ پڑھیں گے, جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سبق نصاب پڑھیں گے. اس کو نصاب کو یکساں کرنا ہے اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں. اب ٹیکنیکل زبانیں ہیں, ٹیکنیکل کام ہے, اگر ہم نے ان کو جاری رکھیں. بہت شکریہ اسد صاحب. یکساں نصاب دینا ہے ہم نے.
اب سائنسی علوم جو ہیں وہ اردو زبان کی نسبت انگریزی میں زیادہ ہیں. ہمیں اس طرف اپنی توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے سائنسی علوم کو کس طرح اردو میں کنورٹ کرنا ہے، ان کو تبدیل کرنا ہے اور اردو میں لے کر آنا ہے. جب ہم اپنی ٹیکنیکل اور سائنسی زبان کو اردو میں لے کر آئیں گے تو لامحالہ طور پہ ہماری اردو زبان روزگار وسیلہ کے ساتھ جڑ جائے گی اور بقا کا ایک عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ بقا اس کی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اب اس کے لیے ہمارے تو پاکستان میں سائنس بورڈ اردو ہے لاہور میں، وہ کام کر رہے ہیں. وہ تراجم انٹرمیڈیٹ میٹرک ایف اے بی اے ایم اے تک یعنی کہ انگریزی سائنس سبجیکٹ کی تراجم کر رہا ہے. لیکن فنڈنگ ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا تیزی سے کام نہیں کر رہا کہ جو ہے نا تمام سائنسی کتب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. یہ تو میں مولوی عبدالحق اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، کراچی یونیورسٹی میں دفن ہے اور بابا اردو کے نام سے پہچانے جاتے تھے. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں کہتا ہوں پاکستان کی تمام کتب، قانون، عدالتیں اردو میں کام کر رہی ہوتی. کاش کوئی اور بھی اس طرح آئے جو مولوی عبدالحق کی طرح اپنے دل میں جذبہ رکھے کہ اردو کی بقا کے لیے، اردو کی تراجم کے لیے کوشش کریں. اب اس کے علاوہ مقابلے کے امتحانات جو لیے جا رہے ہیں ان میں اردو کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا جائے اور صرف انگریزی کا پرچہ انگریزی میں ہونا چاہیے، باقی تمام پرچہ جات اردو میں ہونے چاہیے. اس سے لوگوں میں اردو کے لیے ایک رغبت بڑھے گی اور لوگ اردو کی طرف راغب ہوں گے کہ یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے جو 6 سبجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسلامیات، مطالعہ پاکستان، اردو. اگر یہ اردو ہوئی زبان میں پڑھائے گئے ہوں یا لکھے جائیں گے تو اردو زبان مضبوط ہوگی، اردو زبان کی ترویج ہوگی. اب دفتری زبانوں کو بھی اردو میں درجہ دیا جائے. دفتر میں اگر کہیں پہ جائیں، تحریک بقائے اردو نے جہاں تک مجھے عرفان عارف صاحب صدر نے بتایا ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر میں پونچھ میں جو دفتری لوگ تھے یا جن کی نام کی تختی باہر انگریزی میں لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو اردو میں تبدیل کر دیا، ساتھ میں اردو بھی لکھ دیے. یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تحریک بقائے اردو والوں نے. میں ان کو اس کام کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو لائبریری میں کتب موجود ہیں، بقا کی ہم بات کر رہا ہوں اور تجاویز ہے میری، آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لائبریری میں موجود کتب طالب علم کو جاری نہیں کی جاتی، بہت کم یونیورسٹی. اب ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. میرا مقصد سب سے پہلا کام تھا، میرا مقصد تھا کہ میں سفر ناموں پہ کام کروں. لیکن جب مجھے معلومات ہوئی کہ پٹنہ لائبریری میں جو نسخے سفر ناموں کے موجود ہیں وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے، آپ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے میں اس عنوان کو یا اس کام کو تحقیقی کام کے طور پر نہیں لے سکتا. اگر وہی نسخے یا کتابیں اپلوڈ کر دی جائیں ویب سائٹس پہ یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں پٹنہ لائبریری یہ کام کر رہی ہے. اس طرح سنسکرت کی آپ کی بہت ساری کتابیں پنجاب لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں تو بہت سا کام طلباء کے لیے آسان ہوگا اور اردو کی ترویج میں یہ ایک اہم کام ہوگا. اس کے علاوہ تحریک بقائے اردو کے تمام عہدیداران جو اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں وہ کتابیں بھی تراجم کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تراجم کی صورت میں لکھتے ہیں. تحریک بقائے اردو نے کچھ تراجم بھی کیے، ان کا یہ کام قابل فخر ہے کہ انہوں نے اردو کی بقا کے لیے تراجم کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور میں بھی اسی چیز پہ قائل ہوں کہ تراجم کو فروغ دینا چاہیے. دوسری زبانوں کی جو زبانیں ہیں ان کے تراجم اردو میں ہونے چاہیے. سب سے اہم بات کہ مشاعرے، محفل اردو ادب کے حوالے سے ہر علاقے، تحصیل، ضلع یا ایک ریاست کی سطح پر ہونے چاہیے. ان سے اردو ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا ہوگا کہ نئے طالب علم جو اردو ادب کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ان سے ایک
ایک جذبہ پیدا ہوگا، وہ اس طرف راغب ہوں گے کہ وہ آپ کی اردو پڑھیں۔ پرویز شاہ یار صاحب، بہت اچھی اور علمی گفتگو چل رہی ہے، ہم سبھی محظوظ ہو رہے ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت خوب۔ پرنتما سنہا، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں رسائل بھی دینے چاہیے۔ اب رسائل جو جاری ہوں گے تو ان کا ایک بقا کے طور پہ کام ہوگا۔ رسائل میں تراجم اور نئے لکھنے والوں کو بچوں کی کہانیاں، بچوں کے ایسے جو ہے نا اسکرپٹ جاری ہونے چاہیے، بچوں کو ہم اردو کی طرف لے کر آئیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ان کی شامل کریں، بچوں میں لکھنے کا جذبہ پیدا کریں، تاکہ اور یہ رسائل سرکاری سطح پہ اگر ہو سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہو سکتے تو ہم اپنی ذاتی جو ہے نا اخراجات میں سے تھوڑا سا بچا کر چھوٹی بکلیٹ ٹائپ، کتابچہ ٹائپ شائع کروائیں، اور جس میں علاقے کے بچوں کی نظمیں، غزلیں یا کوئی ایسی کہانیاں اگر وہ لکھ سکتے ہیں، کوئی چیز بتا سکتے ہیں تو اس کو لکھ کر اسی حالت میں شائع کر دینا چاہیے۔ تو اس سے بچوں میں اردو کے حوالے سے ایک فروغ اور جذبہ پیدا ہوگا جو ان کو بڑا ہو کر اردو کی طرف راغب کرے گا۔ اب اس کے علاوہ جو ادبا ہیں، شعراء کرام ہیں، جو ان کی تصانیف ہیں، جو ان کو چاہیے کہ وہ تراجم کی طرف توجہ دیں، تراجم کریں، اردو ادب میں تراجم کو فروغ ہونا چاہیے۔ تراجم نگاری سے کیا ہوگا، ہم دوسروں کی تہذیب، ثقافت سے آشنا ہوں گے اور لوگ ہماری تہذیب سے آشنا ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اردو تہذیب اور کتب کے حوالے سے ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرانی کتب کو شائع کرنا چاہیے، دوبارہ اشاعت کرنی چاہیے ان کی۔ جو ایک نسخہ موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسخے کو پبلش کروائیں دوبارہ سے۔ اب آپ ریختہ پہ جائیں، ریختہ کی ویب سائٹ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، آپ ہندوستان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے، وہ کافی علمی ادبی لائبریری کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، اس کی ترویج ہو رہی ہے، تو یہ کام اچھا ہے، ان کا ہونا چاہیے۔ تو وہ لیکن وہاں پہ بھی آپ کو صرف 1 پیج بائی پیج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پیج بائی پیج کی سہولت بھی دینی چاہیے، لیکن وہاں پہ جو فنڈنگ کا ایک سلسلہ ہے، وہاں پہ جو لوگ فنڈ دے رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی کاوش ہے۔ تو ایک چیز ان کے جو ہے نا میں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، کہ ایک طالب علم سے فیس یا کوئی ایسی چیز وصول نہ کی جائے کتب کی پڑھنے پر، جس سے وہ اس ویب سائٹ کی طرف یا اس لائبریری کی طرف رخ نہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فری میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا مہیا کی جائیں، تاکہ وہ طالب علم وہاں پہ جا کے یا آن لائن ایکسیس کر سکے، اس کو انتخاب کر سکے، دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں بقائے اردو کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، وہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں۔ آپ کا تحقیقی مقالہ کیا ہے، اور ریسرچ اسکالر کو اپنی تحقیق کے دوران کس دلچسپی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اس بارے میں بھی بتاتے ہیں، آپ سے بات ہوتی ہے۔ محمد عابد صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے میں بات یہ تجاویز کے حوالے سے مکمل کر لوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ سرکاری جو ادارے ہیں ان کو چاہیے وہ فروغ دیں ہماری اردو زبان کی ترویج میں۔ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر ماہ وہ ایک چھوٹا سا رسالہ 40، 50، 70 صفحات کا شائع کرتے ہیں، اور اس کا جو انہوں نے موازنہ جو ان کا جو انہوں نے رکھا ہے ہدیہ، وہ صرف 30 روپے ہے منتھلی۔ اب جو 600 روپے کے رسالے شائع کرتے ہیں، ان تک ایک عام طالب علم کی رسائی یا ان کو خریدنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتابوں کی جو قیمت ہے وہ مناسب رکھی جائے، مخیر حضرات سامنے آئیں، وہ آئیں، ان کتب کو، پرانی کتب کو یا نئی کتب کو، رسائل کو، جرائد کو شائع کرانے میں آگے پیش ہوں، وہ فنڈنگ دیں، ان کو فنڈز دیں، اور کتب طالب علموں تک پہنچائی جائیں اور ان کو دی جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا ہے محمد عابد صاحب، آپ کی تحقیق کا مقالہ کیا ہے؟ میری تحقیق کا مقالہ ہے
ڈیرہ غازی خان میں اردو نثر کا ارتقاء، اور اسی نثر کے ارتقاء میں سن 1874 کی تصنیف سب سے اولین تصنیف ہے تواریخ ڈیرہ غازی خان منشی حکم چند کی۔ اس کے علاوہ ناول ہمارے خطے میں بھی پروان چڑھ رہا ہے، اور ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ افسانے لکھ رہی ہے۔ تحقیق کے میدان میں کافی سارے لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قاسم مجاہد صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد شکیل پتافی صاحب ہیں، میرے استاد محترم رہے ہیں، اور ان کا ایک بہترین مقالہ پی ایچ ڈی کا اور ایوارڈ کتاب شامل ہے۔ کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان میں غالب شناسی، اور ان کو اس پہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ غالب شناسی کے دور میں اگر نام لیا جائے تو ڈاکٹر محمد شکیل پتافی صاحب کا نام قابل احترام ہے، میرے استاد محترم ہیں۔ میں آج اگر کچھ بول رہا ہوں تو ان کے توسط، ان کی مہربانی ہے۔ ان کے علاوہ تحقیق کے میدان میں سب سے جو میرے قابل احترام استاد ہیں، ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد۔ اگر ان جیسا شفیق استاد میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے مجھے تحقیق کے میدان میں، ریسرچ میں، اور اس عنوان کے حوالے میں بہت رہنمائی دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ناول، جو اگر ناول کی بات کی جائے، سن 1915 سیر دیہات اسلم ملغانی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے فکر توسوی صاحب ہجرت کر کے گئے تھے، اور فکر توسوی کے ساتھ ان کا اسلم ملغانی کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ فکر توسوی صاحب چھوڑ کے ہندوستان 1955 میں چلے گئے تھے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس بارے میں۔ اب تحقیق، ریسرچ کے حوالے سے کس دلچسپی کے ساتھ کام کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے۔ آپ یہ چیز دیکھ لیں، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آپ کو، کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جامعات میں آپ کو گائیڈنس تو دے دی جاتی ہے، لیکن مسلسل وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مسلسل جد و جہد میں رہتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقالے کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ دلچسپی رکھیں گے، ڈاکٹر گیان چند نے کہا تھا کہ مقالہ کو، تحقیق کے عنوان کو اپنے سر پہ سوار کر لیں۔ جب آپ کے سر پہ سوار ہو جائے تب آپ لکھنا شروع کر دیں، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت بھی آپ تحقیقی مقالے کے بارے میں سوچ رہے ہو، آپ تحقیق کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ آپ کا یہ عنوان ہے، آپ نے اس کو کس طرح بہتر بنانا ہے، آپ نے کس طرح اس کو پیش کرنا ہے، تو تب آپ نے ریسرچ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منسلک رہنے کی بات ہے، آپ منسلک رہیں، تھوڑا سا پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور جتنا پڑھیں اس کو ایک چھوٹا سا نوٹ بنا لیں، علیحدہ کتاب یا کاپی میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ جب فارغ ہوں، جب آپ تسلی سے کام کر چکے ہیں اس کتاب میں، آپ افسانوں کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ افسانہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ افسانہ پڑھتے ہوئے جب افسانہ کا ختم ہو، آپ اس کے کردار، اس کا تھیم، اس کی جو ہے نا تمام چھوٹے چھوٹے نکات میں اس کو تقسیم کر لیں۔ جب آپ مقالہ لکھنے بیٹھیں تب آپ کے ذہن میں وہ پورا افسانہ تو شاید نہ ہو، افسانہ نہ آئے آپ کے سامنے، آپ کو افسانہ دوبارہ پڑھنے کی زحمت نہ ہی ہوگی۔ اب جب آپ اسی نوٹ کو، آپ کتاب کو سامنے رکھیں گے، کھولیں گے، دیکھیں گے کہ یہ افسانہ، اب جامن کا پیڑ آپ دیکھیں، کرشن چندر کا ناول ہے، افسانہ ہے، بہترین افسانہ ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کی نظام پہ کڑی تنقید ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہم اسی دور میں جی رہے ہیں جس دور میں کرشن چندر جی رہے تھے، جو نظام اس دور میں تھا آج بھی وہی دور ہے۔ انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے جامن کا پیڑ، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، شاید نہیں پڑھا تو اس کا تھیم میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بندہ درخت کے نیچے مر جاتا ہے، درخت کے نیچے آ جاتا ہے، درخت جامن کا ہوتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے کافی جو ہے نا فائل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے، حتیٰ کہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ جامن کو کاٹ کے یا ہٹا کے ایک سائڈ پہ کر کے اس شخص کو نکال لیا جائے۔ ہمارا نظام بھی اسی طرح ہے، اسی طرح ترقی، اسی طرح اردو کو، اگر زبان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا سرکاری درجہ نہیں مل رہا، تو وہ اس کی وجہ صرف جامن کے پیڑ کی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ ہماری فائلیں کہاں سے کہاں تک سفر کر رہی ہیں، صرف کاغذوں میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔ جسٹس محمود احمد صاحب تھے، شاید مجھے نام یاد نہیں ہے کنفرم، انہوں نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا پاکستان میں، لیکن آج تک نافذ العمل نہیں ہو سکا، آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا۔
کیا ہے کہ کرشن چندر کا جو ناول ہے افسانہ ہے، آپ اسی کو دیکھیں کہ فائل ہماری چلتی رہے گی، کاغذوں میں کام ہوتا رہے گا، لیکن کبھی اس کا عملی اقدام نہیں ہوگا. آپ سمجھ گئے. آپ جو ہے اس کے علاوہ سر دلچسپی اور کام کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے نا میں لکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے. عدم دلچسپی کی صورت میں آپ پہلے تو ریسرچ کا تحقیق کا مقالہ جو عنوان ہے وہ لینا. اگر آپ نے لے لیا ہے بامر مجبوری تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اور اس کو کر کے چھوڑنا ہے. اسی میں میری بقا ہے اور میری اردو کی بقا ہے. اگر آپ اردو کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اگر دیکھوں روزگار کے حوالے سے تو میں ایک ایکس رے ٹیکنیشین ہوں، ہسپتال میں کام کرتا ہوں. ہسپتال میں کام کرنے والا ایک ریڈیوگرافر، ایکس رے ٹیکنیشین، ڈی ایچ پی ڈیرہ غازی خان میں کام کرتا ہوں. لیکن اردو کے ساتھ میری محبت میری نوکری کے ساتھ چل رہی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوکری دے دی ہے، سب کچھ دے دیا ہے، تب بھی آپ اردو اور طالب علم کی زندگی گزار رہے ہیں، کیوں؟ میرا یہ شوق ہے اور میں اس میں اپنا کام اور اس میں اپنا ایک مقام و مرتبہ پانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اردو کس طرح سے ہند و پاک کو نزدیک لانے میں اپنا کردار نبھا سکتی ہے؟ ذاکر ملک بیلسی صاحب، آپ آئے، بہت شکریہ آپ کا. اب پاک و ہند میں نے اس کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ سیکولر زبان کے طور پہ نہ دیکھا جائے. زبان کو سیکولر اگر ہم زبان دیکھیں گے کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے اور پاکستان مسلم ممالک ہے تو ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ زبان، اردو زبان، ایک ہندو، ایک سکھ برادری کے لوگ بھی بات کرتے ہیں اس میں، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ وہ اردو میں بات کرتے ہیں، وہ اردو کے لوگ ہیں اور اردو کو مانتے ہیں، اردو کی بقا کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اردو کی جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے نا کون مذہب بیس کیا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ زبان کبھی علاقہ نہیں دیکھتی، زبان کبھی مذہب نہیں دیکھتی. ہمیں زبان کو اگر بقا دینی ہے اور اپنے آپ کو قریب لانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لانا ہے، تو ہمیں یہ کمال دیکھنا ہوگا کہ صرف اردو ہی ہماری پہچان ہے. ہم اردو بولنے والے ہیں اور ایک زبان کے باسی، ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا. پاکستان میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ہے. کیا دفتری نوٹ اور خطوط اردو میں لکھے جاتے ہیں؟ ذاکر ملک بیلسی صاحب، ایک مذاق بن چکا ہے ہمارے ہاں. تو یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جو مراسلہ اردو کو نافذ العمل کرنے کے لیے جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ بھی انگلش میں لکھا گیا. اگر وہ اردو میں لکھا جاتا تو شاید اردو کی کچھ اور بھی وقت ہوتی اور اہمیت ہوتی کہ سرکاری دفاتر میں یا سپریم کورٹ نے اس کو اردو زبان کو سرکاری زبان مانتے ہوئے اپنا مراسلہ بھی اردو میں جاری کیا ہے. سن 1973 سے ہماری زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ہے، قومی زبان کا درجہ ہے، لیکن 15 سال بعد اس پہ نافذ العمل ہونا تھا سن 1988 میں. لیکن شمیع قسمت کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا جا سکا. اب 2010 میں یا 12 میں میرے خیال میں اردو پہ ایک فیصلہ دیا گیا کہ سرکاری زبان دی جائے. اب کچھ ادارے ہیں جہاں پہ اردو نافذ العمل ہو چکی ہے. اب جس طرح تھانے کچہری میں جائیں تو جو سب سے پہلے FIR درج ہوتی ہے آج وہ کمپیوٹرائز اردو میں درج ہو رہی ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے. اب لینڈ ریکارڈ میں چلے جائیں، زمینی کھاتہ جات میں، وہاں پہ اردو استعمال ہو رہی ہے اور اردو میں لکھا اور گوشوارہ وغیرہ اردو میں دیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے کہ اردو کی بقا کے لیے اب ہمارے ادارے بھی پیش ہیں. ذاکر ملک بیلسی صاحب، آپ کی طرف سے انگریزوں سے آپ کو بھی آزادی ملی لیکن ابھی تک انگریزی کی غلامی میں ہو ہماری طرح. سر، کسی زبان، کسی علاقے کی تہذیب اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے آپ کو خود کو نہ تبدیل کر لیں. آزادی مل گئی، آزادی ہو گئی، لیکن انگریزوں کی غلامی سے ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے. ہم لوگوں کے پاس اگر نظام دیکھا جائے، تعلیمی نظام دیکھا جائے، مقابلہ جاتی امتحانات کا نظام دیکھا جائے، نوکری دینے کا اور لینے کا جو امتحان دیکھا جائے، اگر آپ، شاید میرے خیال میں غلط ہوں، اگر آپ اپنے رولز کو دیکھیں، سروس رولز کو دیکھیں، تو ان میں بھی انگریزوں کی غلامی کی عکاسی جھلکتی ہے کہ وہ اردو زبان کے دل دادا نہیں تھے، وہ انگریزی بولنے والے تھے. انگریزی میں
بات کرتے تھے. اس لیے انگریزوں کے ساتھ آزادی مل گئی، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر ہم اس جو تجاویز دیے ہیں، تحریک بقائے اردو جس طرح کام کر رہی ہے، تو ہم لازمی طور پر اپنا مقام و مرتبہ دوبارہ سے بحال کریں گے، پائیں گے. جس طرح پہلے زمانے میں تھی، انگریزی ختم ہوگی اور ہماری اردو کی جنگ کی جیت ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ذاکر ملک بیلسی صاحب، واہ داغ داغ اجالا، وہ داغ داغ اجالا. اچھا جی، ٹھیک ہے. اب میں ان تمام مہمان، ان تمام معزز سامعین اور ناظرین کا شکر گزار ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ اس برقی صفحے پر موجود رہے اور اپنے کمنٹس میں، اپنے مشاورت میں ہمارے ساتھ رہے. ذاکر ملک بیلسی صاحب صدر، وہ جنرل سیکرٹری ہیں. عرفان عارف صاحب صدر. سب سے پہلے نام تو لینا چاہیے تھا مجھے سید فاروق شاہ صاحب کا. شاہ صاحب، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جو یہ کام کیا ہے ہمارے لیے، ہماری اردو کی بقا کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رہیں گے. ذاکر ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. اب میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا صرف ایک شعر کے ساتھ. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.